السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے جو ہے وہ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. تو کلاس 9 کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از دا مومنٹ آف دا آئر ونڈس. دا مومنٹ آف دا آئر دیٹ از دا ونڈس. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ونڈ جو ہوتے ہیں ہاؤ ونڈس آر جنریٹڈ اور ہاؤ ونڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں. تو وہی ہم دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں کہ ونڈز جو ہوتے ہیں وہ کیسے موو کرتے ہیں, یا جو ہوتا ہے ایئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنٹل بریز جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے, اسٹرانگ ونڈ جو ہے وہ کب بن جاتے ہیں, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں ٹیریبل سٹارم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کب ہو جاتے ہیں. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں اس میں اور ایک کوشچن بھی ڈسکس ہو جائے گا, واٹ برنگس از دا ویلکم رینز. تو رینز جو ہوتی ہے بارش جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کب ہوتی ہے. تو we have felt the relief brought by the cool evening breeze after a hot day, and sometimes we are lucky enough to get rain after some day of the really hot weather. What causes the movement of the air, and what decides the whether this movement will be in the form of a gentle breeze, a strong wind, or a terrible storm. تو ہم دیکھتے ہیں ایک گرم دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہاٹ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہی ہم دیکھتے ہیں شام کو جب ہم دیکھتے ہیں ہوا چلتی ہے تو ہم اس سے بہت ہی ریلیف جو ہوتے ہیں وہ ہم محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیز ایسے ہوتے ہیں جن دنوں میں ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے, بہت ہی گرم موسم ہوتا ہے, اور بہت ہی گرم موسم کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ہم بہت ہی اچھا اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں ہم فیل کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ مومنٹ آف دا ونڈ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, کیسے ہم دیکھتے ہیں بارش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنٹل بریز جو ہوتی ہے, ایک ہوا جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ونڈ بن جاتی ہے, اس کو ٹیریبل سٹارم بن جاتا ہے. تو یہ سبھی فنامینن جو ہے دے آر دا ریزلٹ آف دا چینجز دیٹ ٹیک پلیس ان دا ایٹماسفیئر. تو یہ سبھی چینجز جو ہوتے ہیں دیٹ مینس جنٹل بریز, اسٹرانگ ونڈ, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیریبل سٹارم جو ہوتا ہے, یا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رینز جو ہوتے ہیں, یہ سبھی فنامینن تب ہوتے ہیں, یہ سبھی پروسیسز تب ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی جو ہوتے ہیں یہ چینجز آتے ہیں ہمارے ایٹماسفیئر میں. جو ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, جو ہمارا ہوا ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چینجز آتی ہیں, اور ان چینجز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں مومنٹ آف ونڈس ہوتے ہیں, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں رینز جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈیو ٹو دا ہیٹنگ آف دا واٹر باڈیز اینڈ دا ایکٹیویٹیز آف دا آرگنزم. تو ہیٹنگ آف دا ایئر اینڈ فارمیشن آف دا واٹر ویپر, اور جو چینجز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں آتے ہیں. ایک تو ہے نمبر 1 دیٹ دا ہیٹنگ آف دا ایئر. ایئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فارمیشن آف دا واٹر ویپر ہوتا ہے کہ واٹر ویپر بخارات جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہوا میں ان کی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فارمیشن ہو جاتی ہے. تو ان دو دیٹ مینس ہیٹنگ آف دا ایئر کی وجہ سے, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں واٹر ویپر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ چینجز آتے رہتی ہیں. تو the atmosphere can be heated from the below by the radiation that is reflected back or radiated by the land or water bodies. تو ہمارا ایئر جو ہوتا ہے ہیٹنگ آف دا ایئر ہم نے وہاں پہ دیکھا پہلا کاز ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے ہمارا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جب سن کی ریڈیشنز ارتھ پہ پڑ جاتی ہے, ارتھ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں گرم ہو جاتا ہے, اور گرم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ارتھ جو ہوتے ہیں وہ ان ریڈیشنز کو ریڈیٹ کرتا ہے. ڈیٹ میں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کو باہر دھکیل دیتا ہے. تو یا واٹر باڈی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں, گرم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے اندر جو ان کے ہیٹ ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. تو آن بینگ ہیٹڈ کنویکشن کرنٹس آر سیٹ اپ ان دا ایئر ان آرڈر ٹو گین سم انڈرسٹینڈنگ آف دا کنویکشن لیٹ اس پرفارم دا فالو. اس میں ایکٹیویٹی دی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کنویکشن کرنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایٹماسفیئر میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سو اف وی لک ایٹ دا سچویشن پیٹرن ریویلڈ بائی دا سموک. تو so if we look at the situation in the coastal region during the day time the air above the land gets heated faster and starts cooling. تو جب ہم دیکھتے ہیں کوسٹل ریجن جو ہوتے ہیں ساحلی علاقے جو ہوتے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے the air above the land gets heated faster. تو ہم دیکھتے ہیں وہ والا ہوا جو ہم دیکھتے ہیں لینڈ جو زمین کے اوپر پایا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ جلد ہی گرم ہو جاتا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا واٹر. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور یہ والا ایئر جو ہوتا ہے
وہ والا ہوا جو گرم ہو جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ اسٹارٹس رائزنگ، وہ اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہ رائز ہو جاتا ہے. تو ایز دس ایئر رائزز اے ریجن آف دا لو پریشر از کریٹڈ اینڈ ایئر اوور دا سی مووز انٹو دس ایریا آف دا لو پریشر. تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لینڈ جو ہوتا ہے وہ جلد گرم ہو جاتا ہے، اور جلد گرم ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہوا جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور ہوا جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف رائز ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پریشر جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ڈفرینس وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے، اور اس پریشر ڈفرینس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہوا جو ہوتا ہے، جو ہوا ہم دیکھتے ہیں سی والی ایریاز میں ہوتا ہے یا کوسٹل ایریاز میں ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی جگہ وہاں پہ لیتا. تو اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، دا موومنٹ آف دا ایئر فرام ون ریجن ٹو دا ادر کریٹس ونڈز. تو اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جو موومنٹ آف ایئر ہوتی ہے، ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ساحلی علاقوں سے آ جاتا ہے لینڈ کی طرف، اور لینڈ کا ایئر جو ہوتا ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے، وہ رائز ہوتا ہے اپ ورڈز کی طرف. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پریشر ڈفرینس ہوتی ہے. تو اس پریشر ڈفرینس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ موومنٹ آف دا ایئر ہوتی ہے، ہوا جو ہوتا ہے اس میں موومنٹ ہوتی ہے، اور دیٹ موومنٹ جو ہوتے ہے دیٹ کریٹس دا ونڈز. تو ڈیورنگ دا ڈے ٹائم دا ڈائریکشن آف دا ونڈ وڈ بی فرام دا سی ٹو دا لینڈ. تو دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن آف ونڈ جو ہوتی ہے ٹھیک، تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سی سے ہم دیکھتے ہیں لینڈ کی طرف ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایٹ نائٹ بوتھ لینڈ اینڈ دا سی اسٹارٹ ٹو کول. اور رات میں ہم دیکھتے ہیں دونوں جو ہوتے ہیں لینڈ زمین جو ہوتا ہے اور پانی جو ہوتا ہے دونوں جو ہوتے ہیں وہ سرد ہو جاتے ہیں. سنس واٹر کولز ڈاؤن سلوور دین دا لینڈ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر جو ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کول ہونے میں. لینڈ جو ہوتا ہے زمین جو ہوتا ہے وہ جلدی سرد ہو جاتا ہے. دا ایئر ابو واٹر ووڈ بی وارمر دین دا ایئر اوور دا لینڈ. اور وہ والا ہوا جو ہم دیکھتے ہیں جو واٹر کے اوپر پایا جاتا ہے وہ گرم پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایئر دیٹ از آن دا لینڈ. ٹھیک، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں اس سے اور بھی الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں. دیٹ از آلسو نون ایز، اس کو سی بریز کہا جاتا ہے، اس کو لینڈ بریز بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آن the basis of the above discussion we can say about the appearance of the areas of the low and the high pressure in the coastal areas at night, the direction in which air would flow at night in the coastal areas. Similarly, all the movements of the air resulting in the diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the earth's atmosphere in the different regions of the earth. Actually اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر جو ہوتا ہے how winds are created، تو ونڈ جو ہوتے ہیں they are created due to the uneven heating of the earth's surface. تو uneven heating جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہوتا ہے وہاں پہ uneven heating ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈ جو ہوتے ہیں وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں ونڈس کو. دیٹ از دا روٹیشن آف دا ارتھ اینڈ دا پریزنس آف دا ماؤنٹین رینجز ان دا پاتھ آف دا ونڈس. تو ان دو فیکٹرز دیٹ از دا روٹیشن آف دا ارتھ اینڈ پریزنس آف ماؤنٹین رینجز ان دا پاتھ آف دا ونڈس. تو ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دیز ٹو فیکٹرز انفلوئنس دا ونڈس. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک ٹاپک جو ہے اس میں دیٹ از دا رین. تو رین میں ہم دیکھتے ہیں پہلے لیٹ اس گو بیک ناؤ دا کوشچن آف ہاؤ کلاؤڈس آر فارمڈ اینڈ برنگ اس رین. تو ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈ جو ہوتے ہیں بادل جو ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور کیسے ہم ان میں دیکھتے ہیں رین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان میں رین جو ہوتی ہے بارش جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پڑ جاتی ہے. ٹھیک، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا the water bodies are heated during the daytime. A large amount of the water evaporates and goes into the air. Some of the water vapor also get into the atmosphere because of the various biological activities. تو ہم دیکھتے ہیں جو بھی واٹر باڈیز ہوتے ہیں، سیز ہوتے ہیں، لیکس ہوتے ہیں، ریورس ہوتے ہیں، پونڈس ہوتے ہیں، ویلز ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ان کے اوپر جب سن کی لائٹ پڑ جاتی ہے، سن کی ریز پڑ جاتی ہے، تو جو ان میں پانی ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے. تو گرم ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک پروسیس ہوتی ہے دیٹ از نون ایز ایواپریشن. اور یہ پانی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ چینج ہوتا ہے انٹو دا واٹر ویپرز. ٹھیک، اور ہم دیکھتے ہیں یہ واٹر ویپرز جو ہوتے ہیں دے گو انٹو دا ایئر، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں. دا ایئر آلسو گیٹس ہیٹڈ. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا جو ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سن کے ریز سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتا. The hot air rises up and carrying the water vapor with it as the air rises it expands and cools. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایئر جو ہاٹ ایئر کی ایک خاصیت یہ پائی جاتی ہے دیٹ رائزز اپورڈ. جب وہ رائز ہوتا ہے اپورڈس کے طرف تو وہ اپنے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان واٹر ویپرز کو لے جاتا ہے. تو یہ واٹر ویپر جو ہوتے ہیں جب یہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ایکسپینڈ ہو جاتے اور کول ہو جاتے. اور کول ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کنڈنسیشن ہوتی ہے. ڈیٹ میں واٹر ویپر جو ہوتے ہیں دے چینج بیک انٹو دا واٹر. یہ ہم دیکھتے ہیں بیک چینج ہو جاتے ہیں واٹر میں. ٹھیک، تو
once the water droplets are formed they grow bigger by the condensation of these water droplets. ٹھیک تو واٹر ڈراپلیٹ جو ہوتے ہیں جب وہاں پہ فارم ہو جاتے ہیں تو یہ واٹر ڈراپلیٹ جو ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ ہیوی ہو جاتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی بھاری ہو جاتے ہیں. دے فال ڈاؤن ان دا فارم آف دا رین, اور ہم دیکھتے ہیں بارش کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں نیچے زمین پہ ہم دیکھتے ہیں بارش جو ہوتی ہے وہ پڑ جاتی ہے. سم ٹائمز وین دا ٹیمپریچر آف دا ایئر از لو اینڈ precipitation میں occur in the form of the snow, sleet اور the hail. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں جب ٹیمپریچر آف ایئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے, بہت ہی لو پایا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بارش کے بدلے وہاں پہ سنو ہو سکتا ہے, وہاں پہ سلیٹ ہو سکتا ہے, یا ہیل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اولے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رین فال پیٹرن آر ڈیسائڈ بائی دا پریویلنگ ونڈ پیٹرن. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رین فال جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از ڈیسائڈیڈ بائی دا ونڈ پیٹرنز. ونڈ پیٹرنز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ رین فال پہ اثر کرتے ہیں. ٹھیک, تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں لارج پارٹس آف دا انڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ بارش جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ مونسون کے سیزن میں وہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے اور ایک ٹاپک جو ہے اس میں ایئر پولوشن. تو ایئر پولوشن جو ہوتا ہے کس کو کہا جاتا ہے, کیا کیا کازز ہے اس میں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نیوز میں بھی سنتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نیوز پیپر جو ہوتے ہیں اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ آکسائڈس آف دا نائٹروجن جو ہے اور اسی سے سلفر جو ہے ان کی لیول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آج کل انکریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف دا ایئر جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ افیکٹ ہوتی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہاؤ دا کوالٹی آف دا ایئر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہمارے یہ جو ہے کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ایئر کی کوالٹی جو ہے وہ ہم پہ کیسے لیونگ تھنگ جو ہوتے ہیں ان پہ کیسے اثر کرتی ہے. شاباش. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوسل فیول جو ہوتے ہیں, تو فوسل فیول جو ہوتے ہیں دوز آر دا فیولز وچ آر اوبٹینڈ فرام دا ارتھ. تو وہ والے فیول جو ہم ارتھ سے اوبٹین کرتے ہیں دوز آر نون ایز دا فوسل فیولز, ان کو کہا جاتا ہے. جیسے کول ہے, پیٹرولیم ہے. ٹھیک, تو کول اور پیٹرولیم جو ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے نائٹروجن, ان میں سلفر پایا جاتا ہے. ٹھیک, اور یہ دونوں جو ہیں ڈیٹ میں کول جو ہے پیٹرولیم جو ہے جب ان دونوں کو ہم جلاتے ہیں وین دیز فیولز آر برنڈ, تو جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں نائٹروجن جو ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں سلفر جو ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب ان پریزنس آف آکسیجن جل جاتے ہیں نائٹروجن آکسیجن, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آکسائڈس آف دا نائٹروجن سلفر بن جاتے ہیں. ڈیٹ میں SO2 وہاں پہ بن جاتا ہے, وہاں پہ NO2 جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں. ڈیٹ میں آکسائڈس آف نائٹروجن جو ہوتا ہے NO2 اور SO2 جو ہوتا ہے آکسائڈس آف سلفر جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں. ڈیٹ مینز ان کی انہیلیشن جو ہوتی ہے, اگر انسان جو ہے یا کوئی آرگنزم جو ان کو انہیل کرے, ان کو اندر لے جائے, تو یہ گیسز جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ گیسز جو ہوتے ہیں یہ رین واٹر جو ہوتا ہے اس میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایسڈ رین جو ہے اس کو بناتے ہیں. اور ایسڈ رین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسڈ رین جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بہت ہی ہارمفل افیکٹس ہوتے ہیں کراپس پہ, کراپ فیلڈس پہ, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سوائل پہ, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس پہ, یا یہ جو ہوتے ہیں ہسٹوریکل مونومنٹ جو ہوتے ہیں جیسے تاج محل کے ایگزامپل آپ نے پڑھے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایسڈ رین جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کی کولڈرنگ جو ہوتا ہے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان کو جلاتے ہیں فوسل فیول جو ہے جب ان کو جلاتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں آلسو انکریز دا اماؤنٹ آف دا سسپینڈیڈ پارٹیکلز ان دا ایئر. تو بہت سارے پارٹیکل جو سسپینڈ, تو یہ جو ہوتے کچھ پارٹیکل جو ہوتے وہ ہوا میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ لٹک جاتے ہیں. دیز سسپینڈیڈ پارٹیکلز کوڈ بی انبرنڈ کاربن پارٹیکلز اور سبسٹینس کالڈ دا ہائیڈرو کاربن. اور یہ جو ہوتے ہیں سسپینڈیڈ پارٹیکل جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایکچولی انبرنٹ کاربن پارٹیکل یا ہائیڈرو کاربن جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پریزنس آف دا ہائی لیولز آف دیز پولوٹنٹ کاز ویزیبلٹی ٹو بی لورڈ اسپیشلی ان دا کولڈ ویدر وین واٹر آلسو کنڈینسز آؤٹ آف دا ایئر. تو ان کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ان کی ہائی لیول جو ہوتی ہے دیٹ مینز یہ جو ہوتے ہیں انبرنٹ کاربن پارٹیکل جو ہوتے ہیں یا سسپینڈیڈ پارٹیکل جو ہم دیکھتے ہیں جو ایئر میں پائے جاتے ہیں, تو یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. دیٹ مین انسان جو ہوتا ہے وہ دور تک اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے, خاص کر ہم دیکھتے ہیں جب یہ جو ہوتا ہے ونٹر سیزن ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس سے کیا ہوتا ہے دس از نون ایز اے سموک اینڈ از اے ویزیبل انڈیکیشن آف دا ایئر پولوشن. تو ہم دیکھتے ہیں اس کو سموک کہا جاتا ہے, دھند اس کو کہا جاتا ہے. اس دھند کی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہوتے ہیں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دور تک جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا
ہے. تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں جس سٹی میں جس ٹاؤن میں یا جس ایریا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ سموک جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے ڈیٹ میں سموک جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک انڈیکیشن ہے ایئر پولوشن کے. ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے دہلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں موسٹ پولوٹیڈ سٹی میں آتی ہے. ممبئی جو ہے ٹھیک اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں باقی یو پی جو ہے ٹھیک تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ سموک ہوتا ہے. سموک کا مطلب ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ایئر پولوشن ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس ایئر پولوشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں لیونگ تھنگس پہ کافی اثرات پڑ جاتے ہیں. فار ایگزامپل لیونگ تھنگس جو ہوتے ہیں یا اگر ہم لیونگ آرگنزمس کی بات کرتے ہیں ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ الرجیز ہوتے ہیں, ان میں کینسر ہو سکتا ہے. ایئر پولوشن کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز ان میں ہو سکتے ہیں. تو ایئر پولوشن جو ہوتا ہے دیٹ از این انکریز ان دا کنٹینٹ آف دیز ہارمفل سبسٹینس ان دا ایئر از کالڈ دا ایئر پولوشن. تو ہم دیکھتے ہیں ایئر پولوشن جو ہوتا ہے ڈیٹ میں جب ہارمفل سبسٹینسز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایئر میں جو ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہوا جو ہے وہ پینے کے لائق نہ رہے, انہیلیشن کے قابل نہ رہے ٹھیک تو دیٹ از نون ایز اس کو ایئر پولوشن کہا جاتا ہے ٹھیک. تو وش یو آل دا بیسٹ, ہیو اے نائس ڈے, تھینکس.